آج کی ویڈیو میں ہم خطبے کے تعلق سے 3 باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ دیکھ کر خطبہ دیتے ہیں تو اس میں مضمون لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن عالم یا خطبہ دینے والا اپنی صلاحیت کی بنیاد پر اس میں مزید عبارتیں بڑھا سکتا ہے یا نہیں بڑھا سکتا۔ اسی طرح سے شیعہ اور بدعتی کے لکھے ہوئے خطبوں کا دینا کیسا ہے، اور ساتھ میں ہر جمعے کو صرف ایک خطبہ پڑھنا، دوسرے خطبے کو نہ پڑھنا، یہ اس سے کیا فرق پڑے گا، خطبہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو تینوں ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا، تینوں سوالوں کا جواب تفصیل سے دینے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جی ہاں دوستو، جہاں تک بات ہے کہ ہر جمعے کو کوئی بندہ اگر ایک ہی خطبہ پڑھتا ہے اور دوسرا خطبہ نہیں پڑھتا ہے اور لوگ کہتے ہیں پھر بھی نہیں پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو جی ہاں دوستو، جواب یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے خطبے کا ہونا شرط ہے، یعنی خطبہ ہونا چاہیے جمعے کی نماز سے پہلے۔ اب جہاں تک بات ہے 2 خطبے، تو یہ 2 خطبے دینا مسنون اور سنت ہے۔ اب اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے کہ ایک ہی خطبہ دیتا ہے اور ایک چھوڑ دیتا ہے، تو یہ سنت کو چھوڑ رہا ہے۔ جو شرط ہے وہ تو پوری کر رہا ہے لیکن سنت کو چھوڑ رہا ہے، تو سنت کے چھوڑنے کی وجہ سے سنت چھوڑنے کا جو گناہ ہوتا ہے وہ گناہ اس پر ضرور لازم ہوگا۔ اچھا، مکتوبہ خطبے میں اپنی طرف سے کوئی مضامین کی اور دعا وغیرہ کی زیادتی کرنا، تو جی ہاں دوستو، جواب یہ ہے کہ خطبے کے لیے کوئی متعین عبارت ضروری نہیں ہے۔ لہذا اگر انسان اپنی یادداشت کی بنیاد پر، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر، یا پھر موقع کی مناسب سے اگر کچھ عبارتیں، کچھ دعائیں وغیرہ اس میں ایڈ کرنا چاہے تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں آئے گی، کر سکتا ہے۔ اچھا، شیعہ اور بدعتی کے لکھے ہوئے خطبے کو پڑھنا کیسا ہے؟ تو ان لوگوں کے خطبے کو پڑھنے سے ہمیں رکنا چاہیے، ہمیں روکا گیا ہے، ممنوع ہے۔ اس لیے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، باطل اور غلط عقائد اور نظریات موجود ہونے کا بہت قوی اور یقینی احتمال ہوتا ہے، لہذا ان کا خطبہ پڑھنے سے ایک تو دقت یہ آئے گی کہ ان کی تعظیم لازم آئے گی، جس سے ہمیں روکا گیا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، یعنی جو شخص کسی بدعت والے کی تعظیم کرتا ہے وہ اسلام کی بنیاد مٹانے پر اعانت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، لہذا امید کرتا ہوں کہ تینوں باتوں کے جواب آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔